أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا البشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مصلح جماعتیں تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تاکہ
اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علوم میں برکہ نصیب فرمائے، اور جو علم ہم حاصل کر رہی ہیں اسے علم راسخ بنا دے، دلوں میں جمنے والا علم، عمل کرنے والا علم بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج بہنوں ہم سورۃ الانفال شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفال کا پہلا رکوع جو آپ نے ابھی تلاوت اور ترجمہ سنا ہے، انشاءاللہ اس کی تفہیم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ انفال، انفال کا معنی کیا ہے؟ یہ مدنی سورہ ہے۔ تقریباً ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں اب تک، اس میں سے یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال، تو یہ سورہ مدنی ہے۔ اور اس سورے میں جو لفظ ہے انفال، جو لفظ انفال ہے وہ جمع ہے نفل کی۔ نفل سنے نا بہنوں آپ لوگ، نفل نماز بولتے نا، نفل نماز بولتے نا، تو نفل نماز کیا ہوتی ہے؟ زائد نماز، یعنی فرض کے علاوہ جو زائد پڑھی جاتی ہے وہ نفل ہوتی ہے نا۔ تو یہ نفل کی جمع انفال ہے۔ یہاں پر نماز کی ذکر نہیں ہو رہی ہے، نفل، نفل سے مراد زیادہ، نفل سے مراد کیا ہے؟ زیادہ۔ تو سورۃ الانفال، انفال نفل کی جمع ہے، جس کا معنی اردو میں آتا ہے۔ انفال وہ ہوتا ہے جو مال انفال جو کہلاتا ہے، مال فے جو کہلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ مال انفال جو ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ ہم اردو میں کہتے ہیں غنیمت، کہتے ہیں نا، مال غنیمت۔ جو جہاد میں جب مسلمان شریک ہوتے تھے تو مجاہدین کو جو ملتا تھا وہ مال غنیمت تھا نا، مال غنیمت۔ تو یہ مال غنیمت جو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں، یعنی پچھلی امتوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی پچھلی امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں جیسے مطلب جہاد ان امتوں میں بھی تھا نا، یعنی کب ہوتا ہے؟ یعنی جہاد یعنی اللہ کی راہ میں لڑنا، یہ تو سبحان اللہ، جب سے یعنی پچھلے پیغمبر جتنے گزرے تمام لوگوں کے یعنی امتوں میں بھی، تمام پیغمبروں کے امتوں میں بھی یہ چیزیں تھی۔ لیکن کیا تھا کہ مال غنیمت جو آتا تھا وہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جائز نہیں تھا، وہ نہیں لیتے تھے مال غنیمت۔ وہ لوگ صرف جہاد کرتے، اور جہاد میں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی، یعنی آخرت میں ہی ان کا یعنی حصہ رہتا تھا۔ اور یہ دنیا کی جو مال غنیمتیں ہوتی تھی نا، جو جہاد میں یعنی کامیاب ہو جانے کے بعد یہ کفار کے مال جو ہاتھ کو لگتے تھے ان کے، تو وہ مال غنیمت جو ہوتا تھا، وہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوا، فرسٹ جنگ جو ہوئی، کون سی ہوئی فرسٹ جنگ؟ پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ پہلی جنگ جو حق و باطل کی تھی، پہلی جنگ جو مسلمان اور کفار کے بیچ میں ہوئی تھی، وہ تھی جنگ بدر، ہے نا؟ جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر ہوتے ہی مسلمانوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا۔ پتا ہے نا جنگ بدر کیا تھی؟ جنگ بدر میں تو بہت سارا یعنی وہ تو قافلہ کا قافلہ پورا مال و دولت لے کر جا رہا تھا نا، تو وہ قافلے سے ان لوگوں کی جنگ ہوئی۔ تو یہ جنگ جو ہوئی تو اس میں مال غنیمت ان کو بہت زیادہ ملا۔ تو یہ جو کفار و مشرکین کا جو مال تھا، وہ لوگ مال چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا۔ ان سے جب مسلمانوں سے جنگ کیے تو مسلمانوں نے ایسا ان کے اوپر وار کیا، جنگ کرنے کے لیے آئے تھے مسلمانوں سے، تو انہوں نے ایسا وار کیا مسلمانوں نے کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو جو مال چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ جو مال سارا ایک جگہ جمع کیا گیا تھا، تو اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، مال غنیمت کیا کرنا ہے اس کا، یعنی کیا کریں گے؟ یعنی لوگوں میں، مجاہدین میں تقسیم کریں گے یا کیا کریں گے؟ جائز ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے؟ تو چونکہ مال ایک فتنہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس فتنے کی جڑ کاٹ دی۔ کہا کہ کیا فرمایا؟ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، کہہ دیجیے انفال تو ہے للہ وللرسول۔ کس کے لیے ہے بولے؟ للہ والرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ تو اب یہ جو بات آ گئی تو مال کا فتنہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ختم کر دیا۔ کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ مال غنیمت جو آیا تمہارے ہاتھوں، یہ مال غنیمت جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب آپ خاموش ہو جانا،
یعنی اب اس میں کوئی بحث نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کہاں سے یعنی کیسے مطلب کس کو کتنا ملے گا، کس کا ہوگا، کتنا حصہ مجاہدین کا ہوگا، کتنا ان کے ورثہ کا ہوگا، کتنا شہداء کا ہوگا، کتنا کس کا ہوگا، وہ سب کچھ نہیں. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے کہ کتنا کس کو دینا ہے، کیا تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. بس اس چیز کو یاد رکھو کہ مال غنیمت جو ہے، مال انفال جو ہے، وہ انفال کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. بس اب جب یہ بات ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو تمام فتنے ختم. یعنی اب کسی کو بھی کوئی کچھ بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہ کوئی کچھ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا نا، مال ایک فتنہ ہوتا، اور وہ فتنہ کس کے درمیان ہوتا؟ لوگوں کے درمیان، آپس میں. انصار تھے، مجاہدین میں انصار بھی تھے، مجاہدین میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. یہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کیے تھے، اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور شہداء بھی تھے، اور جو زندہ لوگ بھی تھے، کچھ پیدل تھے، کچھ سوار تھے. یعنی الگ الگ قسم کے لوگ تھے. تو اب ہوتا نا ایسا کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، تجھے اتنا ملنا چاہیے. کچھ تو انسان، یعنی مال وہ چیز ہوتی ہے جو فتنہ ہے. اللہ نے خود کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے مال اور اولاد تو کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے. فتنہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائش. تو یہ آزمائش میں اکثر کھرا نہیں اترتا انسان. کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے یعنی بحث کر لینا، ایک دوسرے سے. ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے نا آپ لوگ، یعنی اس دنیا میں بھی اب اس دور میں بھی، دنیا تو وہی ہے لیکن دور بدلتے رہتے نا. تو اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، مال کے لیے انسان کیسا ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا. رشتہ دار کا، حتیٰ کہ سگا بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے اور قتل کروا دیتا ہے. کس کے لیے؟ مال کے لیے قتل کروا دیتا ہے. ماں باپ بچوں کے دشمن، بچے ماں باپ کے دشمن. یعنی آج تو آپ کھلے عام یہ دشمنیاں دیکھ رہے ہیں مال کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے یہ کہا کہ تم یہ سوچ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے انفال، اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یہ اصل بات. یعنی تم صلح کر لو آپس میں، یعنی آپس کے تعلقات کی تم اصلاح کرو. سو تم اللہ سے ڈرو، یعنی فَاتَّقُوا اللَّهَ. پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ اللہ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی تم اپنی باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو. یعنی تعلقات بگڑ جاتے ہیں مال کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے؟ تعلقات بگڑ جاتے ہیں مال کی وجہ سے. بندہ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بگاڑ لیتا، حتیٰ کہ پہچان والا نہیں بلکہ سگا رشتہ دار بھی، خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی اللہ سے ڈرو، مال کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور آپس میں اپنی اصلاح کر لو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اللہ سے ڈرو اور اپنی آپس میں اصلاح کر لو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہاں پہ پھر آیا دیکھیے، واطیعوا اللہ ورسولہ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کئی جگہ ہے نا قرآن میں. یہاں پر بھی آیا سورہ انفال میں، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر یعنی انسان بتا رہے میں مومن ہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے تم مومن ہے نا. اگر تم مومن ہے تو اپنے آپس میں اصلاح کرو. یعنی دلوں میں کجی مت رکھو، دلوں میں کدورت مت رکھو، دلوں میں تکلیف مت رکھو کہ اس نے مال ہڑپ کر لیا، اس نے مال ہڑپ کر لیا، یہ میرا حصہ تھا، یہ میری جائیداد تھی، یہ میرا فلاں تھا، یہ میرا. تو یہ مال کے خاطر جو کدورتیں دلوں میں پال رہے ہو، تو وہ کدورتوں کو ختم کر دو. مال فے کے تعلق سے انفال کے بارے میں تو تم سوچو ہی مت کہ کس کا کیا دینا ہے، کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو دینا ہے. صرف یعنی بندے کے دماغ میں مال کی بات آتی ہی ایک دوسرے سے کدورتیں شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، اللہ سے ڈرو اور اصلاح کر لو. حالانکہ دیکھیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو. صحابہ تو سبحان اللہ ایمان کے بلند ترین درجات پر تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو. تو ہمیں بدرجہ اولا اپنی اصلاح کرنا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ارے وہ تو کسی اور کے بارے میں بول رہے ہیں جو اچھے نہیں ہیں، ایمانی حالت ان کی اچھی نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں، سبحان اللہ، یہ جس کی اچھی ایمانی حالت تھی انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے، انہی کے بارے میں نہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تم اصلاح کر لو اگر تم مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اب دیکھیے ایک بندے کو دھیان میں آئے گا نا بھائی اتنا محنت کی اس نے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اتنی محنت کی، وہ محنت کرنے کے بعد اس کو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ محنت کرنے کے بعد
یعنی جو مال غنیمت ہاتھ لگا ہے، جو کفار سے ان لوگوں نے جہاد کیا، اتنا اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور وہ جو مال حاصل ہوا ہے، تو اب وہ تو ایک بندہ سمجھے گا کہ میں نے محنت کی تو میرا ہی مال ہوا، میں نے محنت کی نا اللہ کی راہ میں تو یہ میرا ہی مال غنیمت تو میرا ہی ہوگا. تو اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ بول رہی کہ یہ مت سوچو تیرا ہے میرا ہے ان کا ہے، ان کو اتنا ملنا چاہیے مجھے اتنا، نہیں، یہ مت سوچو، یہ سوچ لو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، اپنے آپس میں اصلاح کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. یعنی جب اللہ نے صحابہ کو یہ کہا تو آپ ہم کیا ہیں میری بہنوں، آپ ہم کیا ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بدرجہ اولا اس احکامات کو دیکھیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو تقسیم، اللہ نے جو تقسیم رکھا ہے، میراث کی تقسیم ہے، تمام تقسیم ہے نا، تو یہ تقسیم جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور اللہ کی مرضی پر ہم کو راضی رہنا ہے. کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ہمیں منشا پورا کرنا ہے. کیوں پورا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم مومن ہیں. اطیع اللہ و اطیع اللہ و رسولہ ان کنتم مومنین، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. اور مومن تو وہ ہوتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سبحان اللہ دیکھیے کتنا زبردست. پہلے تو یہ بتا دی اللہ تعالیٰ کہ 3 باتوں پر عمل کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. کیا ہے وہ؟ تقویٰ ہے، پہلے اللہ سے ڈر، فتق اللہ، اللہ سے ڈر. یہ پوائنٹس کو نوٹ کریے، کیا ہے یہ چیزیں؟ یعنی فتق اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ یعنی آپس میں اپنی اصلاح کرو، یعنی ذات البین یعنی درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کے. پہلے تقویٰ ہے، دوسرا اصلاح ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، اور تیسرا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تیسرا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. تو یہ تین چیزیں لازم و ملزوم ہے. تقویٰ، اپنے آپس میں اصلاح، یعنی ایک دوسرے کے لیے کدورتیں نہیں رکھیں، دشمنیاں نہیں رکھیں، ایک دوسرے کے لیے زہر نہیں پالیں. ہوتا نا کہ رشتہ داریوں میں اب یہ تو مال کی بات نہیں، خالی چہرے کی بات، چہرہ بنا لیا اس نے، ان کو غصہ آ گیا، اس نے فلاں نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کیا، اس نے منہ پھیر لیا، اس نے منہ موڑ لیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نعوذ باللہ ہم ایک دوسرے سے کدورتیں رکھتے ہیں. تو یہ کدورتیں مٹانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو، تم کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو اپنی ذات اب آپس میں اصلاح کرو، آپس میں اصلاح کرو. آپس میں دشمنیاں، کدورتیں، بغض، عداوتیں، حسد، یہ مومن نہیں ہوتا، یہ مومن ہوتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال پھینکتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں جو آپس کی اصلاح نہیں کرتا. بڑا نمازی بڑا ہے، بڑا پرہیزگار بنا ہے، بڑا تقوی والا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو کہ تقوی والا ہے، لیکن اگر وہ آپس میں اصلاح نہیں کرتا، اپنے مومن بھائیوں سے کدورت رکھتا ہے، اپنی مومن بہنیں اپنی مومن بہنوں سے کدورت رکھتی ہیں، اور ملنے سے کتراتی ہیں، بات کرنے سے کتراتی ہیں، منہ پھیر لیتی ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن ہی نہیں کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو واقع میں، تو پھر یہ جبر و کراہ برداشت کرنا ہے. آپ کو ٹھیک ہے تکلیف پہنچی آگے والے سے، تو بولیں کہ اللہ کے سپرد کر دیں معاملہ کو. پہلے تو تکلیف اٹھائی نہیں، محسوس ہی نہیں کریں تکلیف. اگر کوئی آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے، آپ کو یعنی عزت نہیں دے رہا ہے، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تکریم نہیں کر رہا ہے، آپ کو تحقیر کر رہا ہے، آپ کی جو بھی ہے، تو پہلے تو وہ کاؤنٹ میں نہیں لانا. دوسری چیز کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اللہ سے ڈر کے. جب اللہ سے ڈرتا نا بندہ، جب اللہ سے ڈرتا تو بندوں سے کیا ڈرنا اس کو، ہے نا. جب اللہ سے ڈرتا تو خود بخود اس کے معاملات سدھر جاتے ہیں. اللہ سے ڈر ہے دل میں، تو اللہ سے ڈر کیا کرتا ہے؟ انسان کو اپنی اصلاح کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو یہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے کہ جب اللہ سے ڈرا تو پھر ذات بین والا جو معاملہ ہے، ذات بینکم یعنی اپنے آپس میں جو اصلاح، واصلحوا ذات بینکم والا معاملہ تو آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اس نے تقوی اختیار کر لیا. اب کیا ہوگا نیکسٹ اسٹیپ اس کا؟ کہ وہ اپنی اصلاح کرے گا، اپنے دل کو صاف رکھے گا، آپس میں اصلاح کر لے گا، اور فوری اطاعت کرے گا اللہ اس کی رسول کی. تو یہ 3 چیزیں جس میں ہوتی ہیں وہی مومن ہے. اب یہ ایمان کی صفت بتا کر، اب مومن ہے واقع میں، یہ 3 چیزیں ہیں اس کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ مزید اور فرما رہے ہیں. اہل ایمان کی اور مزید 4 صفات بیان ہو رہی ہیں یہاں پر. کیا صفات ہیں وہ؟ انما المؤمنون، نوٹ کر لیجئے، بہت اہم آیت ہے. انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، الذین وہ لوگ جو اذا جبکہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے
تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتیں، اللہ کی آیتیں، تو زادتہم ایماناً، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 صفات کیا کیا؟ پہلی بات، وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل کیا ہوتا ہے، ان کا دل اللہ کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی باتیں، اللہ کی کلام سنتا ہے بندہ تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ تیسری چیز، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، جو ایمان ہے نا ان کے اندر اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کی باتیں سن کر اور بڑھ جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے ہمیں، یہ پوائنٹ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، ایمان میں کمی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ کیسے؟ غور کریں تھوڑا سا، غور کریں تھوڑا، جب ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کلام ہم سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل، قلوب کانپ جاتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے نا۔ اب اس محفل میں ہم بیٹھی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام بہنیں اس محفل میں بیٹھی ہیں، سن رہی ہیں اللہ کی بات، اللہ کا ذکر سن رہی ہیں، تو میری بہنوں محسوس کر رہی نا ایمان میں اضافہ، ہاں مجھے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اصلاح کی بات آ رہی ہے تو میری فلاں نن سے میری بات نہیں ہے، فلاں دیورانی سے نہیں ہے، فلاں بہن سے تھوڑا سا میرا نہیں، میں اپنا دل صاف کر لوں گی۔ اب اس کا جو بھی ہے جانے دیجئے، کیا کہتے ہیں، اپنا دل یہ سوچ لیتے ہیں نا، دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیکھیے بھائی جس کا جو بھی ہے جانے دیں، لیکن میں کیا کروں گی، میں تو اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، مجھے مومن ہی بننا ہے، صرف مجھے ایسی نہیں کہ کامن مسلمان جیسا نہیں رہنا، مجھے مومن بننا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں، مومن کے لیے کامیابی ہے نا، قد افلح المومنون کہا اللہ نے، بے شک مومن ہی فلاح پائیں گے، تو مومن ہی بننا ہے، مجھے جنت حاصل کرنا ہے، تو میں اپنی اصلاح کر لوں گی۔ میں ایمانی کیفیت بڑی ہوئی ہوتی ہے جب ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں، فوری اپنی اصلاح کرنے لگتے ہیں، توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اس وقت ایمانی کیفیت ہماری کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم درس سن رہے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت کچھ اور ہے، ایمانی کیفیت کو محسوس کیجئے۔ اب ایک آتا ہے کہ ہم بازار میں ہیں، ہے نا، اللہ کی مبغوث ترین جگہ، یعنی جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ بازار ہیں، بازار میں گھنٹوں لگا دے رہے ہیں شاپنگ میں، گھنٹوں، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یعنی بازاریں اللہ تعالیٰ کی مبعوث ترین جگہ ہیں۔ اب وہاں دیکھیں ہماری ایمانی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور اگر کوئی غیر شرعی یعنی حرکتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر کوئی گانے چل رہے ہیں، بجا رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کچھ بھی بیہودہ حرکتیں چل رہی ہے، وہاں پر ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ غیبت کرنے بیٹھی ہے، کچھ بھی، یعنی نعوذ باللہ بیٹھی ہے، گپ شپ کر رہی ہیں، اس میں کچھ غیبتیں ہو رہی، کوئی چھچورا مسخرہ پن کر رہی ہیں، ایسی بیہودگی کا کہ وہاں پر کسی کی ہتک ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں، ان محفلوں میں ہم کنٹینیو بیٹھتی ہیں، تو بیٹھتے بیٹھتے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے ہماری، ان جیسی بننے لگتی ہیں۔ اب دیکھیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہٹے ہم، اس وقت کی کیفیت کو تھوڑا محسوس کیجئے کہ وہ ایمانی کیفیت بالکل ہی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ کی باتیں سنتے وقت، اللہ کی باتوں میں، یعنی اسی لیے تو کہا جاتا نا، پڑھنا، پڑھانا، بولنا، سننا، بولنا، کہنا، پڑھنا، پڑھانا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، پڑھنے پڑھانے والی جو بات ہوتی ہے، تو میری بہنوں مومن ہم اس وقت ہم مومنات بن کر رہ سکیں گی جب ہم پڑھنا اور پڑھانا اپنا معمول بنا لیں۔ پڑھنا پڑھانا دو بھی، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، یہ دو چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہاں کچھ بہنیں جو نیا بھی علم حاصل کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، جب تک پڑھتے رہیں، زیادہ وقت لگائیں اپنا۔ اب کہتی نا بہنیں کہ نہیں بھائی وقت میں نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ اللہ نے تو 24 گھنٹے دیے ہیں، 24 گھنٹے مینج کریں۔ ہمارے پاس لیڈیز کا وہی مسئلہ، تو ٹائم مینجمنٹ ہمیں نہیں آتا، ٹائم مینجمنٹ کریے۔ سبحان اللہ، کیسے نہیں پڑھ سکتی ہیں، ضرور پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب ہم علم کے راہوں میں رہیں گے میری بہنوں، اس وقت ہمارے ایمان میں زیادتی رہے گی۔ اسی لیے تو کہا نا اللہ نے کہ جنت کا راستہ ہے تمہارا علم، کیا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ جب علم حاصل کرتے رہتا بندہ، جنت کے راستے پر ہے، وہ جنت کی راہوں میں سے۔ اب جب بیٹھتا ہے علم حاصل کرنے کے، بیٹھ گیا،
بیٹھ گیا پڑھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو پڑھتے بیٹھتی نا تو وہ گویا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں بیٹھی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب وہ مرتی ہے تو جنتی ہے اس کے لیے. علم کی راہ میں موت آئی کسی کی, سبحان اللہ, اس کے تو جنت ہے. کیوں؟ اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ جب جنت کی کیری میں بیٹھی ہے, گویا وہ علم حاصل کر رہی ہے, جس جگہ بیٹھے علم حاصل کر رہی ہے, تو گویا وہ جنت کی کیری میں, جنت کی کیری میں ہماری روح پرواز ہوئی تو جنت میں ہی رہے گی نا, ہٹے گی نہیں نا. سبحان اللہ. تو یہ ایمان کی بڑھوتری والی چیزیں جو ہوتی ہیں, ایمان کو بڑھانے والی جو چیزیں, تو اللہ کی آیات ہیں میری بہنوں, اللہ کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں, آخر پوائنٹ 4 صفات میں سے لاسٹ صفت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والے. اصل یہی ہے نا. توکل کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد. اب دیکھیے توکل وہ ہوتا ہے, اب میں بولوں مجھے اللہ پر بہت توکل ہے, بھی علم سارا مجھے آ جائے گا, میں بیٹھی ہوں ایسی, نہ میں نے کلاس اٹینڈ کیا, نہ میں نے درس سنا, نہ میں نے محنت کی, نہ میں نے جستجو کی, اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مجھے آ جائے گا علم, ایسے آ جائے گا. کیسے آئے گا؟ یہ سننا نا, میں نے یوٹیوب پر ہمیشہ سنتے رہتی ہوں, ان کا بیان ان کا بیان, سنا 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 آ گیا مجھے سارا علم. یہ تو جہالت ہے, نادانی ہے. یہ علم اس وقت آئے گا جب آپ پڑھیں گی, اس کو یاد کریں گی, اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیں گی. کم از کم یاد ہونے کے بعد کسی اور کو سنائیے. مختلف طریقے ہوتے ہیں یاد کرنے کے, تو وہ ہوتا ہے علم راسخ, جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں, دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے نا. تو یہ جو علم ہے وہ, اس کے بارے میں ایک مثال دے رہی ہوں میں. اور بھی کئی چیزیں ہیں, جیسے بندہ بولا کہ مجھے پر اللہ پر توکل ہے, بھی مجھے اللہ پر بھروسہ ہے, میں اٹھوں گا نہیں, کماؤں گا نہیں, میرا رب مجھے کھلائے گا, میں گھر بیٹھے مجھے آ جاتا ہے, میں کھا لیتا ہوں. ارے تو فقیر بنا ہے, ہاتھ پھیلائے بیٹھا نا, کوئی تو تمہیں دے رہا ہے تو بیٹھ کر کھا رہے ہیں, اور کرے مجھے توکل بہت ہے اللہ پر, میں گھر بیٹھا ہوں, رزق آ جاتا ہے مجھے. تو سبحان اللہ, توکل اسے نہیں کہتے. یہ دھوکا ہے, دھوکا. توکل اسے نہیں کہتے. توکل اسے کہتے ہیں جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں نا, اس کو مکمل کرنے کے بعد بندہ اللہ پر توکل کرے. جیسے علم کی میں نے مثال دی آپ کو, کہ بیٹھے بیٹھے بندہ بولے کہ نہیں مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے, اللہ مجھے علم دے دے گا اس کا. تو نے محنت نہیں کی, تو نے محنت نہیں کی, اور کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسی دے دے گا اللہ. نہیں, اس کو توکل نہیں کہتے, اسے دھوکہ بازی کہتے ہیں. توکل وہ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں, کوشش کرنے, کون سا بھی کام کر رہا ہے اس پہ کوشش کر رہا ہے, کوشش کرنے کے بعد اب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے دے دے گا. کیوں نہیں؟ میں نے کوشش کی, کیونکہ میں نے کوشش کی. علم کی راہوں میں دوڑی, مجھے نوٹس میں نے لکھے, میں نے یاد کیا, میں نے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی, بار بار اسے دہرایا, اس کے بعد اللہ پر توکل کیا میں نے کہ ہاں اب میرا رب مجھے یاد دلا دے گا. یہ توکل ضروری ہے. نہیں اللہ پر بھروسہ نہیں یاد نہیں ہوتا ہوگا, نہیں ہوتا, ہم سے پڑھنا ہی نہیں ہوگا, ہم سے یاد ہی نہیں ہوگا, وہ شیطان کے بہکاوے ہیں جو منفی اثرات آپ کے اوپر ڈالتا ہے, یعنی نیگیٹو. نہیں ہونا, یہ نہیں, وہ نہیں, نہیں 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 والی. اللہ پر بھروسہ ہے تو تبھی مومن ہے. محنت کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. کمانے والا یہ نہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں کماؤں گا جی, میں تو گھر بیٹھوں گا, اب وہ رزق آ جائے گا, میں تو بہت توکل کرتا ہوں اللہ پر, بغیر ہاتھ پیر ہلائے دیکھو اللہ میں مجھے رزق بھیج دیتا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. اسے محنت کرنی ہے, اور اس کے بعد اللہ پر اسے توکل کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہی کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے, محنت کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ پر توکل کرتا ہے. تو یہ پوائنٹس ہو گئے. کون سے کہ بندے نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, اور جب بھی قرآن کی آیتیں پڑھی تو اس کا ایمان زیادہ ہو گیا, اور وہ ایمان لا کر کیا کیا, توکل کیا اللہ پر, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس کے بعد الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز کو قائم کرتے ہیں, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ کی جو آیت کردہ فرض ہے, یعنی جس کو اللہ نے کہا کہ نماز تمہارے لیے فرض ہے, تو نماز خود پڑھو اور قائم کرو. یعنی نماز کو قائم کرنا سے مراد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے سے مراد, مختلف مفسرین نے مختلف اس کی تفاسیر کی ہیں, جیسا کہ کہا گیا کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ خود بھی پڑھو اور اپنے اوپر لازم کر لو. پہلے خود پر قائم کرو, خود پر لازم کر لو, خود پر لازم کرو.
کسی علماء نے کہا، کسی مفسرین نے کہا کہ قائم کرنے سے مراد دوسروں کو بھی پڑھوانا ہے. تو یہ پڑھانا تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو لارج اسکیل پہ سوچتا نا، چھوٹی چھوٹی سوچ نہیں ہوتی مومن کی کہ اپنے محلے میں قائم کر لو، اپنے گھر میں قائم کر لو، اپنے پڑوس میں قائم کر لو، اپنے اطراف میں قائم کر لو، اپنے رشتے داروں میں قائم کر لو. تو یہ چھوٹی چھوٹی سوچ نہیں ہوتی مومن کی. مومن تو بڑا سوچتا ہے. کیا ہے اس کی بڑی سوچ؟ کہ سبحان اللہ ساری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کو ساری دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا اور اس میں جدوجہد کرنا، کتنا بھی کچھ بھی ہو، کچھ بھی طریقے سے. ایسے نہیں کہ بندہ صرف یہ بولا کہ نہیں بھائی میں تو وہ تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو فلاں کا کام ہے، فلاں کا کام ہے. نہیں، سبحان اللہ آپ کی طرف سے بھی کچھ جستجو ہو، آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ جستجو سوچیں گے آپ تو تمام چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. محنت کریں گے اور ٹھان لیں گے کہ ہاں مجھے قائم کرنا ہے نماز کو، تو کئی طریقے آپ کو ملیں گے. کئی یعنی سبحان اللہ ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے تقوی اختیار کر کے یہ نماز کو قائم کرنے والا معاملہ ہم کر سکتی ہیں. اور مما رزقناہم ينفقون، جو بھی دیا اللہ نے، جو بھی دیا، اب نہیں کہ میرے پاس اتنا ہے تو اس میں سے دوں گی میں، ارے مجھے میرے پاس کہاں تھی دینے کے لیے، میں خود کنگال ہوں. یہ نہیں، یہ نہیں. مومن بندی وہ ہوتی ہے، مومن بندی وہ ہوتی ہے جو اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، جو بھی اللہ نے دیا نا، مما رزقناہم، جو بھی اس کو اللہ نے دیا نا اس میں سے وہ خرچ کرتی. تو اللہ پاک کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا. ہاں سبحان اللہ، یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ حق ہے، یہ مومن، یہ حق یعنی یہی مومن ہے، سچے مومن. مومنون حقا سے مراد سچے مومن یہی لوگ ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں مومنون حقا، هم المؤمنون حقا. یعنی اللہ تعالیٰ صرف اولئک مومنون حقا کہہ سکتے تھے، اولئک هم المؤمنون، یعنی بار بار بات کو سٹریس دے کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سچے حقیقی مومن یہی ہیں. کون میری بہنوں؟ کون کون ہے؟ شروع سے دیکھیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اپنی اصلاح کر لینا، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا. مومن کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے ڈرنے والا، اپنے آپس میں اصلاح کرنے والا. سیکنڈ پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا. فورتھ پوائنٹ، اللہ کی آیات جب ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قلوب اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو زیادت ہم ایمانن، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں. اس کے بعد کا نماز کو قائم کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے مما رزقناہم ينفقون، جو بھی اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنین حقا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی حقیقت میں مومن ہیں. آئیے میری بہنوں آج ہم دیکھتے ہیں کیا ہم حقیقت میں مومن ہیں؟ سوال کر رہی ہوں میں آپ سے. ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. میں خود اپنے آپ سے سوال کروں گی، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریے گا کہ کیا میں حقیقت میں مومن ہوں یا نہیں. اگر میں حقیقت میں مومن ہوں تو پھر میں یہ پوائنٹس میں چیک کروں اپنے ایمان کو. کیا میں اللہ سے ڈرتی ہوں؟ اللہ سے ڈرنے والی تو معصیت کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ سے ڈرنے والی جو ہوتی ہے وہ معصیتوں کو ترک کر دیتی ہے. اللہ سے ڈرنے والی جو ہوتی ہے وہ معصیتوں کو ترک کر دیتی ہے، گناہ کو. یعنی ڈر کا ویری نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا ویری نیکسٹ سٹیپ یہ ہوتا کہ وہ معصیتوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. ڈر وہ ہوتا ہے میری بہن، میں کہنے لگوں کہ ہاں بھائی میں تو اللہ سے بہت ڈرتی ہوں، اور ڈر کے کیا کر رہی ہوں میں؟ گناہ ویسی ہے، ہاں گناہ ویسی ہو رہے ہیں، لاپرواہیاں اللہ کی راہ میں کچھ جستجو نہیں ہے، لاپرواہی کی زندگی ہے، وہ تو کنٹینیوسلی ایسی چل رہا ہے. پھر میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں مجھے اللہ کا تقویٰ میں تو بہت اختیار کرتی ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں. ہاں تقویٰ کیسے من مانی ہو رہی؟ کیا من مانی ہو رہی ہے؟ جی میں آیا تو عبادتیں کر لی، مجھے عبادت پسند ہے تو میں نے کر لیا، فلاں عبادت پسند ہے تو میں نے کر لیا. وہ عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے، دوسری بار تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. جس عبادت میں جس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مجھے بہت جستجو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا. بہت اہم پوائنٹس ہے، غور سے سنیے اور یاد رکھیے.
کئی چیزیں ایسی ہوتی نا جو اللہ کی راہ میں بہت جستجو کرنے سے وہ ملتی ہیں، خاص کر علم نافع، نفع والا علم جو آپ حاصل کر رہی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے بندے کو نا مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں. اللہ کی راہ میں جب مشقتیں جھیلنے کی نوبت آتی ہے تو اس کا تقویٰ چلے جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، چلو ہار مان جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا، جنت ایسی دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے کوئی کوششیں نہیں کی، ہم نے کوئی جستجو نہیں کی، ہم نے کوئی اسٹرگل نہیں کیا، اور جنت اللہ ہمیں ایسی آرام سے دے دے گا، لے لے بھائی لے لے. نہیں، اللہ کی راہ میں جستجو کرنا ہے، مسلسل کوششیں کرنا ہے اللہ کی راہ میں. تقویٰ واتقوا اللہ فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ، اللہ نے کہا تم اللہ سے تقویٰ ہے، ڈرو اللہ سے. اپنے آپس میں اصلاح ہمیں کرنا، اصلاح کرتے خود ہمیں بہت زیادہ اپنے یہ تو تقویٰ اختیار کرنے میں کئی چیزیں ہیں پرہیزگاری میں، کہ آپ کو سبوں چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، بیکار گفتگو سے، لغو سے، ویسٹ آف ٹائم سے، یعنی دوسروں کو معاف کرنا پڑتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ضرورتیں پڑتی ہیں. تو میری بہنوں، اگر ہم مومن ہیں چیک کریں کہ کیا ہمارے پاس تقویٰ ہے، کیا ہم اپنے آپس میں اصلاح کر رہی ہیں اپنے معاملات میں. تیسری چیز، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہی ہیں سختی سے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. اگر کر رہے ہیں تبھی مومن ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں تبھی مومن ہیں، اپنے آپس میں اصلاح کر رہے ہیں تبھی مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تب مومن ہیں، اللہ کا ذکر سن کر ہمارے دل قلوب کانپ اٹھے تو تبھی ہم مومن ہیں، اللہ کی آیتیں سن کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے تبھی ہم مومن ہیں، اللہ پر ہم بھروسہ رکھتی ہیں، اس پر توکل کرتی ہیں تبھی ہم مومن ہیں، نماز کو قائم کرتی ہیں تبھی ہم مومن ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتی ہیں تبھی ہم مومن ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرا آپ کا نہیں. اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا لہم. اب دیکھیے جب ایسے پکے مومن بن جائیں گے نا سچے، کیا مل رہا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم. سبحان اللہ، کیا ملے گا؟ درجات بلند ہوں گے. میری بہنوں، آپ کو پتا ہے یہاں پر درجے ہوتے ہیں نا ہمارے، کوئی کروڑ پتی، کوئی بلینر ہے، ملینر ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی یعنی مطلب اس سے کم ہے، اس سے کم، یعنی اسٹیٹس ہوتے ہیں نا ہماری دنیا میں. درجات، یاد رکھیے یہ درجات کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل درجات جو ہیں وہ آخرت کے درجات ہیں، اصل درجات جو ہیں وہ آخرت کے درجات ہیں. آخرت میں اللہ درجات رکھا ہے جنت میں. کوئی ہوگا جس نے کم نیکیاں کی ہوگی تو اس کے کم درجات ہوں گے، کوئی بہت زیادہ اس میں نیکیاں کی ہوگی، تقویٰ بہت زیادہ اختیار کیا، کنٹینیو اپنی اصلاح کی، کنٹینیو اللہ پر توکل کیا، کنٹینیو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا منشا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کر رہا ہے، چوک رہا نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی، چوک رہا نہیں، بلکہ برابر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا منشا پورا کر رہا ہے، اللہ پر توکل کر رہا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنے ایمان کو بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں اللہ نماز کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بندہ جو کچھ بھی اللہ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے. سبحان اللہ، جو جتنا زیادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بتا ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے تو بڑے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرہ، بہترین چیز اللہ کی مغفرت، اللہ معاف کر دے گا انہیں. ورزق کریم، اور انہیں رزق کریم دے گا. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے یا رب، رزق کریم اللہ دے گا، یعنی ایسا رزق جو پا کر، عزت والی روزی پا کر بندہ نا خوش ہو جائے گا، تکریم والی روزی اللہ تعالیٰ اس سے دے گا. سبحان اللہ. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے غزوہ بدر کی. جنگ بدر کا پس منظر ہے میری بہنوں. کیا تھا جنگ بدر کا؟ تھوڑا سا بتا دوں، تقریباً ہماری بہنوں کو تو معلوم ہے، جس کو نہیں معلوم وہ تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو کہ جنگ بدر کیا تھی میری بہنوں. یہ بدر جو ہوئی وہ 2 ہجری میں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے نا مکے سے مدینہ، تو یہ شارٹ ہسٹری بتا رہی ہوں میں، اس کو غور سے سنیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو آگے بات سمجھنے کے لیے. کیا ہے جنگ بدر کا؟ کہ 2 ہجری میں وہ ہوئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے نا مکے سے مدینہ، تو 2 ہجری یعنی ہجرت کر کے دوسرا سال تھا تب ہوئی. اور کس کے درمیان ہوئی؟ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی، کافر اور مسلمان کے درمیان. اور یہ کوئی منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ نہیں ہوئی تھی کہ مطلب چلو تیاری کریں گے اب جنگ آنے والی، ایسا نہیں ہوا، اچانک ہوئی تھی یہ. اور اچانک ہوئی، پھر مسلمانوں کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی ہجرت کر کے گئے تھے نا، کافی ان کے پاس پریشانی تھی.
سارے مکے سے جو ہجرت کر کے لوگ مدینہ گئے تھے تو یہ تو اپنے مال یعنی اپنے دولت، گھر، مال، کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کے گئے تھے نا، نہتے تھے ننگے، مطلب اپنے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ان کے، مال و دولت یہاں سے مکے سے نہیں لے کے گئے تھے نا، خالی ہاتھ گئے تھے. تو خالی ہاتھ جب گئے تھے یہ خود پریشان، پھر وہاں پر جا کر مدینے میں جب یہ لوگ سیٹ ہو رہے تھے تو وہاں کی اکنامی پہ کافی اثر پڑا تھا، تو بہت زیادہ ان کے پاس بے سر و سامانی تھی، یعنی ان کے پاس زیادہ کوئی جنگ کا سامان نہیں تھا، اور بھوکے پیاسے بھی رہ رہے تھے تو کافی کمزور ہو گئے تھے. اس کمزوری اور بے سر و سامانی کے باوجود وہ لوگ تیار تھے، بولے کہ برابر لڑیں گے جا کر. اب بعض ایسے تھے جو کمزور ایمان جس کا تھا، منافقین کچھ تھے جو بول رہے تھے کہ نہیں 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 ہمیں تو لڑنا ہی نہیں ہے، نہیں لڑ سکتے، یہ حالتوں میں کہاں لڑیں گے. لیکن نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے، تقوی والے تھے، بولے کہ نہیں ہر حال میں ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہی ہو جائے لیکن ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. سبحان اللہ، وہ لوگ تیار ہو گئے تھے. اور کیا تھا پس منظر، کیا تھا میری بہنوں؟ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر مکے سے کہاں جا رہے تھے؟ شام کو جا رہے تھے. پتا ہے شام کدھر ہے کنٹری؟ سیریا، جو ایجپٹ، اب سیریا جو ابھی ہے نا، سیریا پہلے بہت بڑا تھا، ابھی تو چھوٹا ہے میپ میں، لیکن پہلے بہت بڑا تھا. تو وہ سیریا کو جا رہے تھے، کہاں سے؟ مکے سے سیریا جاتے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے، راستے میں مدینہ. اب دیکھو کیا تھا کہ اب ان لوگوں کا کیا تھا جو ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، بولے کہ ہمارا مال، ہماری دولت یہ لوگ سب چھین لیے، ہم کو ہجرت کرنے پر انہوں نے مجبور کر دیا، اور ہماری مال ہماری دولت لے کر یہ اسی سے تجارت کر رہے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر کیا ہوا کہ ابو سفیان جو ابھی لشکر لے کے نکل رہے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس میں تمام مسلمانوں کا بھی مال دولت تھی جو یہاں سے لوگ چھوڑ کے گئے تھے. تو بولے کہ مسلمان کا بہت سا مال و اسباب ہجرت کی وجہ سے مکے میں رہ گیا تھا، اور کافر چھین لیے تھے نا، اور ان کے کافروں کی قوت شوکت کو بھی توڑنا تھا. تو یہ تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. کیا کیے؟ چلو یہ لوگ ہماری دولت کو لے کر ہم سے چھین کر یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں نا، چلو جا کر ان کے پاس سے چھینیں گے، کیونکہ ہمارا پوزیشن ایسا ہے کہ بالکل بھی بے سر و سامانی ہے. اور مسلمان اس نیت سے نکل پڑے کہ ابو سفیان کا قافلہ ہمیں لوٹنا ہے نا، کیونکہ ہمارا ہی مال دولت انہوں نے ہم سے چھینا نا، ہم ان سے چھینیں گے. اب یہ اطلاع کیا ہوئی؟ ابو سفیان کو مل گئی. کیا ہوا؟ یہ اطلاع ابو سفیان کو مل گئی. تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا، راستہ بدل لیا. اب جب مکے میں یہ بات پتا چلی کہ مدینے والے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ابو جہل نے کیا کیا؟ ایک بڑا لشکر تیار کیا اپنی قافلے کی حفاظت کے لیے. کیا کیا اس نے؟ ایک بڑا لشکر تیار کیا اور بدر کی جانب وہ نکل پڑا. کون؟ ابو جہل. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملے کو رکھ دیا. دیکھو بھائی کیا معاملہ رکھے؟ بولے کہ ایک ہے کہ تجارتی قافلہ، یا پھر ایک ہے کہ ابو جہل کا لشکر. یہ دو میں سے کچھ بھی مل سکتا ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو تمہیں تجارت کا قافلہ ملے گا، یہ قافلہ جو تجارت کا تھا ان کے پاس تو مطلب بہت سارا مال غنیمت انہیں ہاتھ لگ سکتا تھا، اور وہ جنگی لوگ نہیں تھے، تجارتی لوگ تھے، ان کو مارنا تو بڑا آسان تھا. ایک طرف ہے ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لشکر سے بھی تمہارا سامنا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان کے قافلے سے بھی ہو. اب یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ اللہ کا وعدہ بھی بتلا دیا کہ ان دونوں، یعنی تجارتی قافلہ اور لشکر، ان دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی، ایک چیز تمہیں ضرور حاصل ہوگی. اب اس میں سے بعض بولے کہ دیکھو بھائی ایک چیز ہوگی نا تو ہم کیا کریں گے؟ ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے جائیں گے. جو صحابہ پکے پختہ ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یقین دلایا اس بات کا کہ نہیں، جو بھی ملا ہمیں، اللہ نے کہہ دیا نا کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، جو بھی ملا ملنے دو، اس کی فکر نہیں کرو کہ یہی ملے تجارتی قافلہ، یا پھر اس کی فکر نہیں کرو کہ ارے وہ ابو جہل کا لشکر مل گیا تو کیسا لڑیں گے. اب یہ تھنکنگز مت رکھو کیا ملے گا کیا ملے گا، نہیں، اب یہ بولو کہ بس ہمیں اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ نے حکم دیا لڑو، جاؤ چلو.
تو بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ اسی پس منظر کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا. یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ ہوا تھا نا مسلمانوں کے درمیان، اختلاف کے کیا 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 کس کا ہے کس کا ہے، یہ تو جنگ بدر کے بعد کی بات ہوئی نا. تو اللہ تعالیٰ پہلے والی بات یاد دلا رہے ہیں، پہلے والی بات یاد دلا رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیے تھے نا تم اپنے معاملے کو. یعنی تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہیں تجارتی قافلہ ملے گا یا ابو جہل کا لشکر ملے گا یا کیسے فتح ہوگی کیا ہوگا. تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کیا نا. ابھی بھی ایسے ہی بھروسہ کرو اور نکل پڑو اللہ کی راہ میں، اور تمہارے لیے جو بہتری ہے وہی اللہ عطا کرے گا. مدینے سے نکلنا اور آگے چل کر تجارت قافلے کے بجائے لشکر قریش سے مدبھیڑ ہو گئی تھی، اور پھر بھی تمہیں فتح ہوئی. تو یہ تمام چیزیں کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نا. تو پھر تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ مال غنیمت کس کا ہے؟ چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول پر. یہ بات یعنی بتلا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں پر کیسے بیان ہو رہا ہے؟ بتا رہے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو نکالا تھا. فَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، جبکہ مومنوں کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی. کس بات کو؟ کہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی. کچھ لوگ بولے نا کہ مطلب ارے لشکر قریش سے نہیں لڑے تو اچھا ہے بھائی، ہمیں سیدھا سیدھا وہ جو قافلہ ہے نا وہ قافلہ مل گیا تو اچھا ہے. ایک ہوتی نا کہ بے سر و سامانی ہے ہمارے پاس، کمزور ہیں ہم، وہ جو مال غنیمت کا ہے وہی مل، یعنی جو قافلہ جا رہا ہے وہ قافلہ تجارتی قافلہ وہی مل گیا تو اچھا تھا. کچھ لوگوں نے ایسا سوچا تو اللہ نے ان کے بھی بارے میں بتا دیا کہ تم میں سے مومن سبھی ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ ایک جماعت نے اپنا یعنی ناگوار، ان کو کراہت تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی بجائے، یعنی لڑنے مارنے کی بجائے آرام سے مال تجارت مل گیا تو اچھا ہے نا، یہ قافلہ مل گیا تو اچھا ہے. سوچے گا نا انسان، باز ہوتے نا ایسے. تو بولے کہ دیکھو تم نے تو سوچا تھا نا یجادلونک فی الحق، اور اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا، ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. کچھ ایسے منافق تھے میری بہنوں جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کیوں بھائی، کیوں اللہ کی راہ میں جا کر لڑے ہم نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اس حق کے بارے میں جس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. یعنی بعض منافق ایسے تھے نا کہ بے سر و سامانی کی وجہ سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے، بول رہے تھے نہیں نہیں بھائی ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، کیسے لڑیں گے. اب جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ لڑو تو لڑو خلاص. اب حتیٰ کہ آپ جنگ بدر کے ایک سبحان اللہ تو بڑی طویل جنگ ہے، اس کے بارے میں پڑھیے تجلیات نبوت جنہوں نے پڑھی. اب جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے جنگ بدر کے حالات میں، واقعات میں سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی تو لکڑی دی، لکڑی بلکہ جاؤ اس سے لڑو، اور کہتے کہ لکڑیوں سے لڑے. ان کے ہاتھ میں تلوار تھے تیز تیز اور ان کے ہاتھ میں لکڑی، اور یہ فتح اللہ نے ان کو فتح دی مومنین کو جن کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، تلوار نہیں تھے. بس اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جذبہ ہے کہ نہیں مر مٹنے کا اللہ کی راہ میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے. اللہ نے کہا انتم العالون، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بڑھتر رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اور اللہ نے تو صاف فرشتے اتارے، یعنی لوگ دیکھ رہے تھے کہ الگ الگ قسم کے لوگ دکھ رہے تھے جو ان کے ساتھ لڑ رہے تھے کافروں سے، جبکہ وہ انہیں نہیں جانتے تھے کون ہے، تو وہ فرشتے تھے. سبحان اللہ. اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں سے مدد کی ان کی. بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کودتے کہ نہیں کودتے میدان جنگ میں، جاتے کہ نہیں جاتے، نہیں آئی بہانے بناتے ہوئے. ابھی ہوتا نا سبحان اللہ، ان پر تو اتنی بڑی مصیبت تھی، اتنی بڑی یعنی اپنی جان پیش کرنی تھی انہیں. آج ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا دماغ پر صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا اپنے معاملات میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. وہاں پر 10 بہانے بناتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کے لیے. نہیں یہ ایسا کر دیں گے، نہ وہ ویسا کر دیں گے، نہ دوسرے لوگ کر لیں گے، ان کو بول دیں گے کرنے کے لیے، ہم کیوں کریں بھائی، ہم ہی ہیں کیا کرنے کے لیے، ان کو بول دینا وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے ان آیتوں کو پڑھ کر، یہاں دیکھ کر ہمیں اپنے ایمان کو بھی چیک کرنا ہے میری بہنوں. جیسے اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر ان کے بارے میں کہ یہ جب انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کہا جاتا تو الی الموت وہم ینظرون، ایسا دکھ رہا موت آ رہی، کیا ان کو ایسے تکلیف میں آ جا رہے تھے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ،
اور وہ وقت بھی یاد کرو، اور تم وہ لوگ اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا، احدى الطائفتين، احدى ایک، الطائفتين دونوں گروہوں میں سے ایک کا تم کو وعدہ کیا، انہا لکم، اور تمہارے لیے کیا تھا، وتودون ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے. وَتَوَدُّونَ، اور تم کیا چاہ رہے تھے، انا یہ کہ غیر ذاتی شوکا، یعنی جو بے سر و سامانی والی غیر مسلح جماعت تھی، جو تجارت والے تھے، وہ تمہارے ہاتھ آ جائے. تکونا لکم، تمہارے لیے وہ ہو جائے. لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ کیا تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ کا ارادہ تو کچھ اور تھا تمہارے لیے. اللہ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق ثابت کر دے. اللہ تمہارے ذریعے سے حق کو قائم کرنا چاہ رہا تھا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہ رہا تھا. اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہ رہا تھا. یہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے. لِيُحِقَّ اللَّهَ حَقَّ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ کہ مجرم اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ آسان کر دیا کہ تم حق کو حاصل کر سکو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور اس وقت یاد کرو جب تم رب سے فریاد کر رہے تھے. اب ہوا نا میری بہنوں، جیسے آ گیا لشکر پورا سامنے، اب یہ مسلمان، یہ مومن لوگ بڑے جوش سے گئے تھے الحمدللہ، لیکن یہ صرف 313 تھے. کتنے تھے؟ 313 اونلی. اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، 1000، ڈبل ہی نہیں، 100 گنا بڑھ کے نہیں ہے، 200% بڑھ کے ہے. یہ 300 ہے تو وہ 600 بھی نہیں ہے، 900 بھی نہیں ہے، اور بھی بڑھ کے ہے. ابو 200% ہے، 100% بڑھ کے بھی نہیں ہے، ابو 200% بڑھ کے. تو دیکھ کے ڈرے گا نا بندہ، ارے اتنا سارا لشکر آ گیا. لیکن نہیں، سبحان اللہ، مومن جو لوگ تھے بس اللہ کو پکارے. اِذْ يَسْتَغِيثُونَ، استغاثہ کہتے ہیں مدد پکارنا. جب تم پکار رہے تھے ربکم، تمہارے رب کو، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ نے تو تمہاری سن لی، تمہاری سن لی. اور کیا کیا؟ سن کر کیا کیا اللہ نے؟ سبحان اللہ، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ بتا رہی انی ممدکم، بے شک ہم نے تمہاری مدد کی. کیسے؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، الف کہتے ہیں 1000، 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی. مردفینا، کیسے؟ جو لگاتار چلے آ رہے تھے. مردفینا سے مراد کیا ہے؟ لگاتار وہ چلے آ رہے تھے. 1000 فرشتے آ گئے تھے. وہ لوگ تو وہ اپوزٹ والے تو 1000 تھے نا، تم تو 313 تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اور 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا تمہارے لیے. تو سبحان اللہ، کیا زبردست بات تھی یہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے یہ مدد، یہ بنا دیا اس کو، اللہ نے کیا کیا؟ الا بشرا، ایک خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم، اور دلوں کا اطمینان، مسلمانوں کے دلوں کا اطمینان، اور ان کے لیے خوشخبری بنا دی. مسلمانوں کے دلوں کا اطمینان اور ان کے لیے خوشخبری بنا دی. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. اب دیکھیے، ضروری نہیں تھا اللہ کو کہ اللہ فرشتے ہی بھیجتا. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کی نصر، اس کی مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی، چاہے فرشتوں کی شکل میں ہو، چاہے ہواؤں کی شکل میں ہو، چاہے طوفانوں کی شکل میں ہو. کسی بھی طریقے سے اللہ انہیں مات دے سکتا ہے، انہیں مار سکتا ہے، تمہارے دشمنوں کو. تم اٹھو بس، اس کے بعد اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے. یعنی فرشتوں کا نزول تو ایک خوشخبری تمہارے لیے تھی، تمہارے دلوں کا اطمینان تھا کہ دیکھ ہوتا نا بندہ، مدد دکھ رہی ہے سامنے تو دیکھ کر اطمینان میں آ جائے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ جنگ بدر کے میدان میں آنے سے پہلے، بہت پہلے اللہ نے فرشتے بھیج دیے ان کے ساتھ، چلو سب ہے اب جائیں گے ہم، ایسا نہیں تھا معاملہ. وہ لوگ کود پڑے میدان جنگ میں، شروع کر دی جنگ. یہ نہیں دیکھا کہ آگے کتنا لوگ ہیں، کتنا مطلب ان کے ساتھ سار و سامانی کتنی زیادہ ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا ان کے پاس یعنی ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، ان کا زور ہے. یہ سب نہیں دیکھا انہوں نے. یہ دیکھا کہ اللہ مدد کرے گا ہماری،
اللہ کی راہ میں ہم لڑ رہے ہیں، برابر اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ کیا خوشخبری دی؟ فرشتوں کو دکھایا، دیکھے صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو، تو یہ خوشخبری تھی ان کے لیے اور دل کا اطمینان۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کیسا ہے؟ عزیز اور حکیم ہے۔ میری بہنوں، یہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہمارے سامنے مثال پیش کی گئی، پچھلی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے سامنے ہم یہ مد نظر رکھیں اس بات کو کہ سبحان اللہ، اللہ نے صحابہ کی مدد کی تھی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ سے انہوں نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی۔ یہ تمام پوائنٹس جو مومن حقیقت میں مومن بننے کے انہوں نے پورے جو پوائنٹس بتائے گئے تھے اس کو پورا کور کیا تھا اور پوری طریقے سے حقیقت میں وہ مومن بنے تھے، تو اللہ نے بھی کیسے ان کی مدد کی۔ تو یہ بات ہمارے لیے ایک بہت بڑی زبردست مثال ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے فوری آگے بڑھے، اور اللہ کی مدد جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آتی ہے تو سبحان اللہ آتی ہے، آئی تھی مدد صحابہ کرام کو بھی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے سیکھا آج کے رکوع سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔